الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا علينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تهلکنا بحق جدتک الزہراء سلام اللہ علیہا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کنیزان زہرا السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اولاً اس سے پہلے ہماری جو گفتگو ہوئی تھی اس گفتگو کے درمیان ہم نے آپ کو ایک ہوم ورک جیسا دیا تھا اور ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ میں سے ہر کوئی یہ بتانے کی کوشش کرے کہ اس زحمتوں میں آپ نے کون کون سی رحمتوں کو محسوس کیا یا ان رحمتوں کے ذریعے سے آپ نے فائدہ اٹھایا. جن میں سے بہت سارے لوگوں نے جواب نہیں دیا ہے لیکن کچھ لوگوں نے تقریباً 5 لوگوں نے جواب دیا ہے اور ان کے جواب میں سب سے پہلے جو محترمہ خواہر صبا نے جو جواب دیا ہے ان کا یہ نقطہ تھا کہ انہیں یہ سمجھ آیا ان زحمتوں کے درمیان کہ خدا کے پاس کتنا عظیم پاور ہے، یعنی خدا کے پاور کے آگے کسی کا پاور نہیں چلتا. دوسرا اپنے گناہوں کا احساس ہوا کہ حج اور عمرہ بھی بند ہو گئے گناہوں کی وجہ سے. تیسرا انہوں نے کہا کہ چونکہ میڈ نہیں تھی لہٰذا ہم نے اپنا کام خود کیا اور جب ہم نے اپنا کام خود کیا تو یہ ریئلائز ہوا کہ ہم اپنا کام خود کر سکتے ہیں تو پھر ہم کیوں دوسروں پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں. اور پھر انہوں نے مثال دی جناب زہرا کی کہ انہوں نے بھی اپنا کام خود کیا تھا. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر ہفتے ایک کلاس ہوتی تھی لیکن اب تو ہفتے میں 3 کلاس ہوتی ہے اور ہر ہفتے 1-2 مجلس ہوتی تھی لیکن یہاں تو روزانہ 3 مجلسیں ملتی ہیں اب فی الحال. اور پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ دعا اور نماز میں بہت شدت آئی، ان کو بہت ہی اور زیادہ دعا اور نماز سے لگاؤ ہوا اور کہا کہ اس لاک ڈاؤن میں جو ایک رحمت اللہ کی ملی وہ یہ کہ لوگوں کا درد سمجھنے کی صلاحیت بڑھ گئی اور زیادہ لوگوں کا درد سمجھ سکے. خواہر صدیقہ نے یہ کہا کہ عزاخانوں پر پابندی ہے لیکن گھر بیٹھے ذاکرین کو روزانہ دیکھنا نصیب ہوا، روزانہ سننا نصیب ہوا. اور پھر انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو آب و ہوا تھی، کلائمیٹ جو تھا وہ بہت اچھا ہو گیا، لوگ اندر رہے تو پولوشن سے ہمارا جو ماحول ہے وہ تھوڑا سا خالی ہو سکا.
اور معصومہ مکی نے کہا کہ بار بار علماء کا دیدار ہوتا ہے، اور خصوصاً وہ کہتی ہیں کہ آپ سے ملاقات ہفتے میں ایک بار ہوتی تھی، لیکن ابھی تو ایسی رحمتیں ہیں کہ روزانہ آپ کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ اور المینا بدامی نے یہ کہا کہ وہ اچھا، انہوں نے باقاعدہ کوئی سٹوری جیسا لکھا کہ لاک ڈاؤن کے درمیان وہ جب اپنے گھر کی صفائی کر رہی تھی تو ان کے گھر کے دروازے کے پیچھے ان کو ایک البم ملا، اور اس البم کو انہوں نے جب نکالا صاف کرنے کے لیے اور پھر اس کو جب کھولا تو کھول کر وہ دیکھ رہی تھی بہت ساری فوٹو، گھومنے گئی تھی وہاں کی فوٹو، پارٹی وغیرہ جو برتھ ڈے کی تھی وہ دیکھا انہوں نے، اور دیکھنے کے بعد پھر وہ کہتی ہے کہ وہ البم دیکھ کر پھر مجھے ایسا فیل ہوا کہ اللہ نے اتنا کچھ مجھے دیا تھا تو پھر میں نے اللہ کا ویسا شکر کیوں نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری بات وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی کورونا کے بارے میں سوچتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میرے نامہ اعمال کی پوری کتاب میرے پاس کھل گئی ہے میرے سامنے، اور میں اپنے عمل کو خود دیکھ رہی ہوں۔ اور پھر وہ کہتی ہے کہ پھر میں شکر کرتی ہوں کہ معبود تو نے ایسے ماحول میں جب مجھے اپنے گناہوں کا احساس ہوا ہے تو نے زندہ رکھا ہے، اور میں اس زندگی سے گناہوں کی معافی مانگ سکتی ہوں۔ تیرا احسان ہے کہ مجھے گناہوں کی معافی کا ایک ذریعہ تو نے دیا ہے۔ پھر آخر میں یاسمین آنٹی، ان کا میسج آیا تھا وائس میسج میں، انہوں نے کہا کہ ہمارا اہل بیت سے توسل بڑھ گیا، اس لیے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ حالات اتنے خراب ہو گئے تو وہ سب سے زیادہ اہل بیت سے توسل کر رہی ہیں، اور انہوں نے اہل بیت کو اپنے بہت نزدیک پایا اور وہ اہل بیت کے بہت نزدیک ہونے کی کوشش بھی انہوں نے کی۔ اور پھر اس کے بعد وہی سیم بات انہوں نے بھی یہ کہی کہ عبادتوں میں لذت بڑھ گئی، ماہ رمضان میں عبادت وہ بہت اچھے سے کر سکی اور بہت ہی زیادہ ان کی عبادت میں لذت تھی، کیونکہ سکون سے عبادت کر سکتے تھے۔ ماہ رمضان میں کہیں آنا نہیں تھا، کہیں جانا نہیں تھا، لہٰذا گھر ہی میں رہ کر وہ بہت ہی ان کو لذت ملی۔ بہت خوبصورت باتیں آپ لوگوں نے کہی اور بہت اچھی باتیں آپ لوگوں نے کہی کہ کس طرح سے اللہ ہمیں زحمتوں میں بھی رحمتیں دیتا ہے۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان رحمتوں کو تلاشنا ہوتا ہے، ہمیں ان رحمتوں کی طرف دیکھنا ہوتا ہے، ہم کو اپنی نظر وہاں دوڑانی ہوتی ہے کہ ان زحمتوں میں کون سی رحمتیں چھپی ہوئی ہے۔ بہرحال ہم یاسین پر آتے ہیں اور سورے پر آ کر ہم اور آپ ہماری بات شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 81، 82، 83 لاسٹ آیت، یہ تینوں آخر آیت ہے اس سورے کی، اور انشاءاللہ آج سورہ یاسین کی لاسٹ کلاس ہوگی۔ تھوڑا سا مشکل ہے کلاس میں آج کہ بہت سارے ریفرنس دیے ہوئے ہیں اس کلاس میں۔ آج جو ہے قرآن کی آیتوں کا ریفرنس بہت زیادہ ہے، اور میں یہ چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنا پین ریڈی رکھیں، اس لیے کہ پھر دوبارہ وہاں کلک کر کے جا کے کوئی اسپیشلی لکھنے کے لیے دوبارہ اس ویڈیو پہ نہیں جاتا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ ڈکٹیشن جیسا ہو آپ ایک ایک آیت کا ریفرنس لکھ سکیں۔ اور ہماری جب بات ہو چکی تھی آیت نمبر 80 تک، تو آیت نمبر 80 تک ہم لوگوں نے یہ پڑھ لیا تھا کہ خداوند کریم نے کس طرح سے شجر کے ذریعے سے آگ نکالا، اور وہ پوری مثال ہم نے آپ کو دی تھی کہ اس کی قدرت کتنی ہے، یعنی دو گیلے درخت سے جو سبز ہری پتیاں، ہرے ڈنڈے ہوتے ہیں درخت کے، اس سے بھی آگ نکلتی ہے۔ تو خدا کے نزدیک یہ جو دوبارہ پیدا کرنے والا جو معاد کا مسئلہ ہے وہ بہت آسان ہے، کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، بہت مشکل فعل نہیں ہے جسے لوگ اتنا مشکل سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 80 میں اللہ نے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم۔ یہ ہم نے ترجمہ آپ کو بتا دیا تھا، لہٰذا ہم ڈائریکٹ تفسیر پر آتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ کیا اس کے لیے ویسا ہی مثل بنا کر پیدا کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ نہیں، مشکل کام نہیں ہے، بلکہ وہ خلاق ہے اور وہ علیم ہے۔ یہ جو اللہ نے کہا نا یہاں پر کہ وہ خلاق العلیم ہے، وہ خلق بھی کرتا ہے، خلاق ایک خالق ہوتا ہے، ایک خلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ خالق یعنی پیدا کرنے والا، خلاق فعل مبالغہ ہے، یعنی یہ اس میں مبالغہ آ رہی ہے۔ مبالغہ یعنی کسی چیز کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، اس کو مبالغہ کہتے ہیں۔ تو خلاق یعنی شدت سے بہت زیادہ خلق کرنے والا، علیم یعنی جاننے والا، وہ بہت زیادہ جاننے والا ہے، خلاق بہت زیادہ خلق کرنے والا ہے۔ اور پھر یہاں پر اللہ نے دو چیزوں کو آیت کے آخر میں بیان کیا ہے، ایک اپنی
خالقیت اور ایک اپنی جو صفت ہے وہ علم کی صفت کو بیان کیا، اور خالقیت کی خلاقیت کی صفت کو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ اور یہ جو اللہ نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم ان کے مثل دوبارہ پیدا کریں، ان کے جیسا، ان کے مثل یعنی ان کے جیسا۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں ان کو اثر نو یعنی دوبارہ سے پھر سے پیدا کر سکتا ہوں؟ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ میں ان کے ہی مثل، ان کے جیسا ان کو پھر سے خلق کر سکتا ہوں، ان کے جیسا ان کو پھر سے خلق کر سکتا ہوں؟ یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اللہ نے اس کے جیسا ہی خلق کرنے کی یہاں بات اس لیے کہی ہے کیونکہ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو انسان دنیا سے اٹھے گا نا، جب قبر کی منزل سے اٹھے گا آخرت کی منزل کے لیے معاد کی طرف جب وہ جائے گا، تو اس حالت میں جس شکل و صورت میں وہ یہاں ہے اسی شکل و صورت میں وہ وہاں پر بھی ظاہر ہوگا۔ لہذا کہ اس کے جیسا یعنی بالکل ایسا ہی میں پھر سے جب یہ پوری شکل و صورت ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی اور مٹی بن جائے گی، یہ پورے خاک میں مل جائیں گے، تو پھر اس کے ہی جیسا یعنی بالکل یہی ہو بہو یہی میں دوبارہ پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، قدرت رکھتا ہوں۔ اس کی مثال یہ دی گئی کہ مثال کے طور پر ایک اینٹ لے لیں اور اس اینٹ کو آپ توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اس کو بالکل پاؤڈر بنا لیں اور پھر اس کے واپس سے اس کو گارا بنایا جائے، پانی ڈالا جائے، گیلا کیا جائے، اور پھر اس کو جس سانچے میں وہ بنتی ہے اسی سانچے میں اگر پھر سے ڈال دیا جائے تو پھر وہ اینٹ ویسی ہی واپس پیدا ہو جائے گی، نکل آئے گی جیسی توڑی گئی تھی، ہے نا؟ تو یہی مثال ہے کہ اللہ بھی جیسا ہم کو ختم کیا جا رہا ہے، جیسے ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے بالکل ویسے ہی ہم اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ہم کو اسی شکل و صورت میں دوبارہ دنیا سے اٹھائے۔ یہ الگ بات ہے کہ باقی جو ہم اور ڈیپ میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ جو بوڑھے ہوں گے ان کو جوان کیا جائے گا، اور پھر جو خوبصورت بننا چاہیں گے ان کو خوبصورت کیا جائے گا، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، اس پر نہیں جانا ہے۔ لیکن یہ اللہ اپنی قدرت بتا رہا ہے کہ میرے اندر قدرت ہے کہ جیسے تم یہاں ابھی ہو، جب تم اٹھائے جاؤ تو اس وقت بھی تم ایسے ہی رہو اور تم ایسے ہی رہو گے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 82 میں ارشاد فرمایا، خداوند کریم کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون۔ اس کا امر تو صرف یہ ہے کہ جس وقت وہ چیز کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ یہ بتا رہا ہے کہ کتنا جلدی یہاں میرا کام ہوتا ہے کہ ادھر میں کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ بحث ہماری اور آپ کی اس سے پہلے بھی کئی بار ہو چکی ہے کہ خدا بند کریم کو لفظ کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ضرورت۔ معبود کو لفظ کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ فقط ارادہ کرتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ فقط سوچتا ہے کہ یہ کام ہونا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ اس کو خداوند کریم کو کن کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کن کہنے کا محتاج نہیں ہے۔ اچھا، اس کی دلیلیں بھی جو کن کہنے کا محتاج نہیں ہے یا وہ کن نہیں کہتا ہے اس کی آپ دلیلیں سن لیں، اور وہ دلیلیں جو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے لیکن تھوڑی سی دقیق ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو تھوڑا سا آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ کن نہیں کہے گا، وہ فقط ارادہ کرتا ہے۔ یہ جو لفظ کن استعمال کیا گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اس کے یہاں کسی کام کو کرنے میں کتنی جلدی ہے، وہ کتنی جلدی اپنے کام کو کر سکتا ہے، یہ فقط ہمیں سمجھانے کے لیے کہ وہ کن کہتا ہے ہو جا، ورنہ اس کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی پہلی دلیل، کن کہنے کے لیے اللہ کے پاس زبان ہونی چاہیے اور اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، ایک دلیل ہو گئی۔ دوسری دلیل، کن جو ہے وہ خود ایک مخلوق ہے، ٹھیک ہے، کن خود ایک مخلوق ہے، اس مخلوق کی ایجاد کرنے کے لیے ایک دوسرے کن کی ضرورت ہوگی۔ آئی تھنک ہم سمجھا پا رہے ہیں، کن ایک مخلوق ہے، اس ایک کن کو پیدا کرنے کے لیے دوسری کن کی ضرورت پڑے گی، اس دوسری کن کو پیدا کرنے کے لیے تیسری کن کی ضرورت پڑے گی، اور پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ کبھی ختم ہونے والا
نہیں ہے. پھر وہ کن کہاں پہ سٹاپ ہوگا نہیں معلوم کسی کو, وہ کہاں سٹاپ ہوگا کن, اس لیے کہ کن ایک خود مخلوق ہے. نہیں سمجھ میں آیا تو آپ ہمیں بتائیے گا, ہم نے آج کمنٹ باکس جو ہے اپنے موبائل میں کھول کے رکھا ہے, تو انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تیسری صورت کہ اللہ کو کن کہنے کی ضرورت نہیں ہے یا وہ کن نہیں کہتا ہے, تو یہ کہا گیا کہ کن اس سے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی چیز پہلے سے موجود ہو جا. اللہ نے پہلے کوئی چیز بنا کے نہیں رکھی ہے کہ اس کو کہے کہ تو سامنے آ جا اور وہ آ جائے. پہلے سے کوئی چیز پیدا کر کے نہیں رکھی ہے. یہ اس کی طاقت ہے کہ جب جس کو وہ پیدا کرنا چاہتا ہے, جب جس کو وہ بنانا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے, وہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ بن جائے, وہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. کن کہنے کے لیے مخاطب کی ضرورت ہے. جب تک کوئی سامنے مخاطب نہیں ہوگا, جب تک کوئی سامنے نہیں ہوگا, کسے کن کہا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اگر یہ مخاطب کی ضرورت ہے تو پھر اس کے مطلب یہ ہوگا کہ کوئی پہلے سے بنایا جا چکا ہے, تو جو کوئی پہلے سے بنایا جا چکا ہے اس کو دوبارہ بنانے کے لیے کن کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تین دلیلیں کن کے اوپر کہی گئی ہیں کہ یہ تینوں دلیلیں ہیں کن کی, اور اللہ کن نہیں کہتا ہے, خداوند کریم بس فقط ارادہ کرتا ہے. یہ جو لفظ کن آیا بھی ہے, یہ لفظ کن فقط ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ کی قدرت کتنی عظیم ہے کہ وہ فقط کن کہے اور ہو جاتا ہے. صحیح, اتنی بات واضح ہو گئی. اور اب اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ لفظ کن اللہ نے صرف اسی سورہ میں استعمال نہیں کیا ہے, بلکہ اس لفظ کن کو خداوند کریم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 117 117 سورہ بقرہ آیت نمبر 117 میں بھی خداوند کریم نے کہا وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, یہ بھی وہاں پر ایک لفظ آیا ہے. پھر سورہ نحل میں آیت نمبر 40 میں اسی طرح کا لفظ آیا ہے کہ ان نقول له كن فيكون, جو چیز ہم ایجاد کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمارا قول یہی ہوتا ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں ہو جا, تو وہ بلا فاصلہ ہو جاتی ہے. یعنی اللہ کے ارادے میں اور اس چیز کے ہونے میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا. اللہ کے کن کہنے میں اور اس چیز کے ہو جانے میں کسی طرح کا کوئی فاصلہ نہیں پایا جاتا. اللہ ارادہ کرتا ہے, فوراً وہ چیز ہو جاتی ہے. ہم نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کن کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے, وہ کن بھی نہیں کہتا. ہمیں سمجھانے کے لیے یہ یہاں پہ لفظ آیا ہے کن, کہ وہ کن کہتا ہے. صحیح, اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اب لاسٹ آیت, آخر آیت جس میں اللہ کہہ رہا ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. بس منزہ ہے وہ خدا جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی مالکیت اور حاکمیت ہے, اور سب کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ آخر میں اس سورے میں بتا رہا ہے کہ حاکمیت اور مالکیت پروردگار عالم کی. حاکم خداوند کریم ہے, مالک خداوند کریم ہے, اور پھر ایک دن ہم سب کو اس حاکم اور اس مالک کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ جو لوٹ کر جانا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ بات یہاں پر آخر میں اللہ نے مات پر ختم کر دی ہے. سورہ یاسین کی لاسٹ آیت معبود حقیقی نے مات پر ختم کی ہے. اب اسی مات کے لیے جو اس ریفرنس کی ہم بات کر رہے تھے, اسی مات پر بہت سارے ریفرنسز ہیں کہ مات پر یقین رکھیں گے تو کیا ہوگا, مات جب ہوگا تو کیا ہوگا, اور پھر مات پر یقین رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا. جو مات پر یقین رکھتے ہیں, جو موت پر یقین رکھتے ہیں, ان کا کیسا تذکرہ قرآن میں ہے. یہ ساری باتیں پھر اب آگے پوائنٹس میں آئی ہیں کہ ایک ایک کے بعد کیسے کیسے پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو مات کے بارے میں سمجھایا ہے. جیسے قرآن مجید میں سورہ یاسین کی لاسٹ آیت میں خدا نے کہہ دیا کہ مالکیت میری ہے, حاکمیت میری ہے, اور تم سب کو ایک دن پلٹ کر میرے پاس آ جانا ہے. یہ جو معاد ہے نا, اس معاد کو آپ دیکھیں تو معاد کا جو عقیدہ ہے وہ ایک فطری عقیدہ ہے. یعنی قرآن سے پہلے بھی, قرآن کے آنے سے پہلے بھی معاد کا عقیدہ لوگوں کے اندر پایا جاتا تھا. کیا دلیل ہے؟ آپ لوگ کوئی دلیل دے سکتی ہیں کہ معاد کا عقیدہ قرآن سے پہلے بھی لوگوں کے اندر پایا جاتا تھا؟ اگر نہ پایا جایا ہوتا کہ
یہ جو معاد ہے، یعنی معاد یعنی موت کے بعد کی ایک دوسری زندگی، لوٹنا، واپس آنا، ایک دوسری زندگی کا وجود ہے، معاد ہے، یعنی ایک دوسری زندگی ہے. اس کا اگر عقیدہ نہ ہوتا قرآن سے پہلے والے لوگوں میں، تو پھر وہ ممی بنا کر مردوں کو زندہ رکھنے کا خیال لوگوں کے دلوں میں نہیں آتا. پہلی دلیل کہ لوگوں نے ممیز بنائے اور بنا کر جو ہے اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ یہ پھر سے زندہ ہے اور یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور اس طرح سے یہ باقی رہنے والے ہیں. یعنی موت کے بعد کی بھی ایک زندگی کا تصور ممیز کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہمیں اور آپ کو خداوند کریم نے فنا کے لیے پیدا کیا ہے. فنا کے لیے پیدا کیا ہے نا، اللہ نے بار بار یہ بتا دیا. لیکن ہمارا اور آپ کا لگاؤ کس سے ہے؟ بقا سے. اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے فنا ہونے کے لیے، اس دنیا میں ہم کو بھیجا ہے فنا ہونے کے لیے. ہمارا اور آپ کا لگاؤ ہے بقا سے، باقی رہنے سے. اور ہماری یہ جو اندر کی فطرت ہے کہ ہم باقی رہنا چاہتے ہیں، یہ فطرت ہمیں گواہی دیتی ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم باقی رہنے والے ہیں. فطرت میں اگر ہمارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہمیں باقی رہنا ہے، اس کا مطلب کہ موت کے بعد کی ایک زندگی ہے، تبھی ہماری فطرت یہ چاہ رہی ہے کہ ہمیں باقی رہنا ہے. ورنہ ہم تو فنا ہو جانے والے ہیں، ہم تو ختم ہو جانے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر اگر فنا ہی ہو جانے والے ہیں تو پھر اس دنیا میں رہ کے کیا فائدہ ہے؟ ختم ہو جانے والا ہے تو پھر ہاں، دنیا میں رہ کر ہمیں جس میں بقا ہے اس کے لیے محنت کرنی ہے. اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کا ہو نہیں جانا ہے، اس دنیا کی طرف بھاگتے نہیں چلے جانا ہے، اس دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو ختم نہیں کر دینا ہے. صحیح ہے. اور پھر یہ کہا گیا تیسرے مقام پر کہ پہلے کے جو لوگ ہوا کرتے تھے ان کا دستور یہ تھا، ان کا کام یہ تھا کہ جب ان کے عزیز، ان کے اقارب، ان کے چاہنے والے، ان کے رشتہ دار جب مر جاتے تھے تو وہ لوگ جب قبر میں ان کو دفن کرتے تھے تو پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ قبر میں دفن کرنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ قبر کے اندر بہت سارے سامان رکھتے تھے، ان کے کھانے پینے کے، ان کے کپڑے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ لوگ جس چیز سے وہ دنیا میں رہ کے کام کرتا تھا نا، وہ چیز بھی رکھتے تھے. مثال کے طور پہ آپ مثلاً لکڑی لے لیں، ہتھوڑا لے لیں، جو بھی جس چیز سے بھی وہ کام کرتا تھا وہ چیز بھی باقاعدہ اس کی قبر میں رکھتے تھے. یعنی ان کے دل میں بھی یہ تصور تھا کہ یہ نئی زندگی کی طرف جا رہا ہے، یہ مرا نہیں ہے، اس کو مرحوم نہیں سمجھ سکتے. یہ قبر میں بھی یہ کھانا اس کے کام آئے گا، یہ کپڑا اس کے کام آئے گا، یہ کام کی چیزیں اس کے کام آئیں گی. یہ بھی ایک زندگی کا تصور ان کے اندر پایا جاتا تھا. مگر یہ جو تصور تھا زندگی کا کہ وہ کھانا رکھتے تھے، کپڑا رکھتے تھے، کام کی چیزیں رکھتے تھے، وہ باطل تصور ہے. یعنی اس طرح کی زندگی نہیں ہے ہمارے یہاں. عقیدہ جو ہے، جیسی زندگی کے عقیدے مند وہ تھے کہ ایسی زندگی ہوگی، تو ویسی زندگی تو نہیں تھی. لیکن دوسری جو زندگی ہے وہ بہرحال مات کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو حاصل ہونے والی ہے. اور یہ حق ہے، معاد حق ہے، قیامت حق ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں فیس کرنی ہے. ایک دن ہمیں ان سے ملاقات کرنی ہے. ایک دن ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نے، کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی انسان اس سے جو ہے مستثنا نہیں ہے. کوئی بچا نہیں سکتا اپنے آپ کو ان چیزوں سے کہ میں بچ جاؤں، نکل جاؤں، فرار کر جاؤں. ان چیزوں سے کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا، نہ قبر سے، نہ برزخ سے، نہ فشار سے، اور نہ ہی یہ معاد سے، اور نہ ہی جزا اور سزا سے کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا. یعنی وہ لوگ بھی عقیدہ رکھتے تھے. عقیدہ الگ طریقے کا تھا، لیکن عقیدہ ہمارا کچھ الگ طریقے کا ہے، ان کا الگ طریقے کا تھا. اتنی بات ہو گئی. اب تیسری چیز، ہمارے اندر بھی ایک چیز پائی جاتی ہے. ہم نے دو چیز آپ کے سامنے بتا دی کہ انسان کے اندر معاد جو ہے وہ فطری طور پر معاد کا تصور پایا جاتا ہے. تیسری چیز انسان کے اندر ایک ہے، اندرونی عدالت موجود ہے. اندرونی عدالت موجود ہے نا انسان کے اندر. ہمارے اندر ایک عدالت پائی جاتی ہے جس کو وجدان کہتے ہیں. اس کا نام ہے وجدان. ہمارے اندر ایک عدالت پائی جاتی ہے، اور جب وہ عدالت جوش میں آتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس عدالت کے بنا پر پھر ہم کیا کرتے ہیں. بعض اوقات اس عدالت کی بنا پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو سزا دیتے ہیں. کبھی کھانا نہیں کھاتے، کبھی اپنی خواہشوں کو پورا نہیں کرتے، کبھی کچھ تو ایسی سزا دے دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو پھانسی لگا لیتے ہیں، موت کے طرف لے جاتے ہیں.
یہ جو ہمارے اندر عدالت پائی جاتی ہے نا، ہمارے خود کے اندر، ضمیر کے اندر جو وجدان پایا جاتا ہے، یہ وجدان بھی ہمیں معاد کی نشاندہی کرواتا ہے، یہ وجدان بھی ہمیں معاد کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وہ بھی کہتا ہے کہ نہیں، زندگی ہے، ایک پلٹ کر جانا ہے جہاں پر عدالت ہوگی، جہاں پر ہر ایک کا حساب و کتاب ہوگا۔ جیسے ہمارے اندر ایک حساب و کتاب کی عدالت پائی جاتی ہے، ویسے سارے انسان کی اعمال کے حساب و کتاب کی ایک عدالت ہوگی۔ جب خود ایک انسان کے اکیلے تنہا ایک انسان کے وجود کے اندر ایک عدالت ہے، تو پھر اتنی بڑی کائنات کے لیے کوئی عدالت نہیں ہوگی؟ بے شک عدالت ہوگی، اور اس عدالت میں لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے معاد رکھا گیا ہے۔ کلیئر؟ اب آگے دوسرا جو نقطہ ہے، یعنی پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ معاد کا عقیدہ ہر ایک میں پایا جاتا ہے، معاد کا عقیدہ فطری ہے، فطرت میں پایا جاتا ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ معاد پر اگر ہمارا ایمان ہوگا تو ہمارے اعمال پر کیا اثر ہوگا، ہماری زندگی پر کیا اثر ہوگا۔ معاد کے ایمان سے زندگی پر اثر، پوائنٹ ہے معاد کے ایمان سے زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے زندگی پر اثر ہونے سے بھی پہلے ہمیں یہ جان لینا ہے کہ خداوند کریم نے کس طرح سے قرآن میں کن کن مقامات پر معاد کو پہچنوایا ہے، قیامت کو، انسان کے لوٹ جانے کو پہچنوایا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ایک مقام پر جو سب سے پہلی آیت ہے، اللہ نے جو عذاب کے سلسلے سے بتایا ہے معاد میں کیا کیا ہونے والا ہے، اگر یہ تمام آیتیں آج ہمیں یاد ہو جائیں گی تو پھر ہماری زندگی پر ڈیفینیٹلی الگ اثر ہوگا، کچھ الگ انداز ہوگا، ہمارے جینے کا انداز الگ ہو جائے گا، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا انداز الگ ہو جائے گا، ہمارا لوگوں سے گفتگو کرنے کا انداز الگ ہو جائے گا، اگر یہ ساری آیتیں آج ہم نے اور آپ نے اپنے دل میں بسا لی۔ سب سے پہلی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 48، جس میں خدا نے کہا اس دن سے ڈرو کہ جس میں کسی شخص کو کسی دوسرے کی جگہ بدلہ نہیں دیا جائے گا، یعنی ایک شخص کو دوسرے شخص کا بدلہ نہیں دیا جائے گا، اور نہ ہی اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کسی کی کوئی سفارش کو بھی قبول کیا جائے گا، نہ ہی کوئی فدیہ لیا جائے گا، کوئی گفٹ نہ لیا جائے گا، کوئی رشوت نہیں لی جائے گی، اور نہ ہی کوئی شخص اس کی مدد کے لیے آئے گا۔ یعنی یہ ایک معاد کے لیے اللہ نے بتا دیا کہ کیا ہوگا معاد۔ دوسری طرف اللہ نے پھر سورہ یونس آیت نمبر 54 میں ارشاد فرمایا۔ پہلی آیت تھی سورہ بقرہ آیت نمبر 48، دوسری آیت ہے سورہ یونس آیت نمبر 54۔ اس میں اللہ یہ بیان کرتا ہے کہ ان میں سے جو ظالم ہیں، اگر تمام روئے زمین میں بھی ان کے اختیار میں ہو اور اس دن اپنی نجات کے لیے وہ سب کچھ قربان کر ڈالیں تو بھی انہیں نجات نہیں ملے گی۔ یعنی وہ ظالم حاکموں کی بات ہے کہ اگر پوری دنیا بھی ان کے اختیار میں تھی تو اس دن، قیامت کے دن، یہ پوری دنیا جو ان کی حکومت میں تھی اگر اس کو قربان کر دیں، اس کو وہ دے دیں بطور رشوت، بطور فدیہ، تب بھی وہ اس سے فرار اختیار نہیں کر پائیں گے، اور وہ وقت عذاب الہی دیکھیں گے، پشیمانی سے وہ اپنے منہ کو چھپانے کی کوشش کریں گے، اور ان کے درمیان عدالت سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم آیت نمبر 51 میں خداوند کریم نے فرمایا کہ مقصد یہ ہے کہ خدا ہر شخص کو جو کچھ اس نے انجام دیا ہے اس کی جزا دے، کیونکہ خدا سریع الحساب ہے۔ کس چیز کا مقصد یہ ہے؟ معاد کا، قیامت کا، محشر کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ ان کو جزا اور سزا سے نوازے جو انہوں نے دنیا میں انجام دیا ہے۔ اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 14 کہ اس دن یہ کہا جائے گا لوگوں سے کہ جہنم کی آگ کا مزہ چکھو، کیونکہ تم نے آج کے دن ملاقات کو فراموش کر دیا تھا، اب تم جہنم میں جاؤ، اس کا مزہ چکھو، کیونکہ آج کی جو ملاقات تھی تمہیں یہ دنیا میں رہ کر یاد نہیں رہتی تھی۔ اور پھر ایک جو اللہ سریع الحساب جو کہا گیا، ایک آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 202، جس میں یہ پروردگار عالم نے کہا خدا چشم زدن میں سب مخلوق کا حساب چکا دے گا، ہر ایک کا حساب ہوگا،
سورہ بقرہ آیت نمبر 202 میں اللہ نے کہا چشم زدن میں ہر مخلوق کا حساب چکانے کی قدرت پروردگار عالم کے پاس موجود ہے، اور وہ ہر مخلوق کا حساب چشم زدن میں چکا دینے والا ہے، یعنی وہ سریع الحساب ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے سریع الرضا یا سریع الرضا، یعنی کیا؟ سریع سرعت، جلدی جلدی راضی ہو جانے والا، ٹھیک ہے، جلدی راضی ہو جانے والا۔ سریع الحساب یعنی سریع الحساب یعنی جلدی حساب کرنے والا، دیر نہیں ہوگی وہاں حساب و کتاب میں۔ یہاں کی عدالت نہیں ہے وہ، جیسے یہاں کی عدالت میں کل آؤ، پرسوں آؤ، 2 سال کے بعد آؤ، 3 سال کے بعد آؤ، ایک ایک کیس جو ہے وہ سالوں، 20 سال، 25 سال چلتا رہتا ہے۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں حساب امیڈیٹ ہوگا، جلدی سے۔ اللہ چشم زدن میں تمام مخلوق کا حساب کر دے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سریع الحساب ہے، وہ جلدی حساب کر دینے والا ہے۔ یہ تمام آیتیں ہمیں قیامت کی یاد دلاتی ہیں، حساب و کتاب کی یاد دلاتی ہیں، معاد کی یاد دلاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اب ایک اور آیت ہے سورہ مطففین کی، آیت نمبر 4 اور 5، جس میں اللہ نے کم تولنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، وہ جو کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اور جو ناپ تول کا کام کرتے ہیں، جو کم تول کر دیتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، ان کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا کیا وہ یہ گمان نہیں کرتے کہ ایک عظیم دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے؟ یعنی یہاں سورہ مطففین کی بھی آیت ایک ہے جو معاد کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جنہوں نے کم تولا ہے، جنہوں نے ناپ تول میں گڑبڑ کی ہے، اللہ نے ان کو بھی مخاطب ہو کر کہا کہ تم بھول گئے کہ تم قبروں سے ایک دن اٹھائے جاؤ گے، تم کو بھی میرے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے گا، ایک دن تم بھی میرے سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ گے۔ سب کو آنا ہے، ہر ایک انسان جائے گا، صرف یہ ناپ تول میں کم کرنے والے نہیں، وہ جو اپنی باتوں کو بھی ناپ تول کے بات نہیں کرتے ہیں نا، کہاں کس چیز کو بولنا چاہیے، کس مقام پہ کون سے لفظ استعمال کرنے چاہیے، کس بزم میں کس کو کتنی عزت دینی چاہیے، کس کو ذلیل کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، کس کی عزت کا کتنا خیال رکھنا ہے، ہماری زبان سے نکلے ہوئے جملوں سے کس کو درد ہو رہا ہے، کس کو تکلیف ہو رہی ہے، کون راتوں کو سو نہیں پا رہا ہے، کون ڈپریشن میں جا رہا ہے، کون ٹینشن لے رہا ہے، ہم کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں تو بس چلانا ہے، ہم تو بس بولیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے زبان دی ہے، اللہ نے زبان دی ہے تو بولیے، مگر یاد رکھیے کہ جو کرنا ہے آپ کر لیں۔ اللہ یہ وعدے کر رہا ہے، اتنے سارے وعدے، قرآن کی ایک نہیں کئی آیتیں ہم نے آپ کے دے دی، آپ کے سامنے پیش کر دی، 7-8 آیتیں ہم نے آپ کو دے دی، جس میں اللہ نے کہا آؤ گے، پلٹ کر آؤ گے، مزہ چکھاؤں گا، حساب لوں گا، اس لیے کہ میں سریع الحساب، حساب دینا پڑے گا، ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا، اور ان میں سے سب سے زیادہ جس چیز کا حساب دینا ہے وہ ہماری اور آپ کی زندگی ہم نے کہاں گزاری، فرصت کے وقت ہم نے اپنے وقت کو کہاں گزار دیا، ضائع کر دیا۔ کل کوئی ایک سوال کر رہا تھا کہ آپ زندگی کی کامیابی پر آپ کچھ بولیں، کوئی تقریر کر دیں، کیسے زندگی کو کامیاب بنایا جائے، ایک نوجوان انسان کو کیسے اپنی زندگی کو کامیابی کی طرف لے جانا چاہیے، کیا کیا کام کرنا چاہیے کامیابی کے لیے۔ ہم نے کہا اس پہ ایک اشرا پڑھا جا سکتا ہے، صحیح، مگر 4 چیزوں کو یاد رکھو، اگر کامیابی حاصل کرنا ہے تو 4 چیزوں کو یاد رکھو۔ پہلا، فرصت کے وقت کو کبھی ضائع نہ کرو، جو فری ٹائم ہمیں ملتا ہے نا اسے کبھی ضائع نہیں کرو۔ جب لوگوں سے کہو نا فری ٹائم کو ضائع نہیں کرو تو لوگ کہتے ہیں فری کہاں ہے، خدا کی قسم فری ہوتے ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہم فری بیٹھے ہیں، وہ فری ٹائم میں جب ہم فضول کام کر رہے ہوتے ہیں وہ فری ٹائم ہوتا ہے ہمارا، اور ہم کہتے ہیں کہاں فری کا ہے، ٹائم ہی کہاں ہے ہمارے پاس، اتنے بزی ہیں۔ ایک بار واٹس ایپ کھولنے پر آدھا گھنٹہ ختم ہو جاتا ہے، وہ آدھا گھنٹہ فری تھا ہمارے پاس، فری تھا آدھا گھنٹہ، اس کو ہم نے ویسٹ کیا ہے۔ پہلی بات، فرصت کے وقت کو کبھی خراب نہیں کرو۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں عرض کرتے ہیں کہ فرصت ایک بادل کی طرح ہے، آتا ہے جلدی سے اور چلا جاتا ہے، بہت تیزی سے چلا جاتا ہے، لیکن آتا بہت دیر میں ہے۔ فرصت آتی بہت دیر میں ہے لیکن جاتی بہت جلدی ہے، لہذا اس کی قدر کر لو۔ پہلا، رسول اللہ کے پاس ایک انسان آیا، ایک نوجوان کی بات ہو رہی تھی،
تو کسی نے سوال پوچھا اس نوجوان، رسول اللہ نے ہی سوال پوچھا اس نوجوان کے بارے میں کہ جس نوجوان کی تم بات کر رہے ہو کیا وہ کام کرتا ہے، وہ فرصت کے وقت میں اپنے آپ کو بزی رکھتا ہے، کیا وہ کہیں کمانے کی کوششیں کرتا ہے؟ تو جواب ملا کہ یا رسول اللہ نہیں، وہ نہیں کرتا۔ رسول نے کہا کہ وہ میری نظروں سے گر گیا۔ یعنی جو انسان فرصت کے وقت فضول بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرتا ہے، نبی کہہ رہے ہیں وہ میری نظر سے گر گیا۔ جس کو نبی اپنی نظر سے گرا دے، خدا اس کو اپنی نظروں میں اٹھا لے گا؟ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ جو نبی کی نظر سے گر جائے وہ اللہ کی نظر میں اٹھ جائے گا۔ لہذا ہر وقت کوئی نہ کوئی کام بزی رہے۔ دوسرا، اگر ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے تو پہلا فرصت کے وقت سے ہمیں اور آپ کو فائدہ اٹھانا۔ دوسرا جو ہمیں کام کرنا ہے وہ کہ آج پر محنت کرنی ہے، آج پر، ماضی اور مستقبل کو نظر میں نہیں رکھنا ہے۔ ماضی میں جو بیت گیا اس کی کہانی بولتے بولتے سناتے سناتے اپنے آپ کو ڈپریس نہیں کرنا ہے۔ جو ختم ہو گیا، وہ جو ختم ہو گیا وہ گیا، وہ وقت گیا، اسی وقت کو یاد کر کر کے اسی وقت کی کہانی سنا سنا کر اپنا دل نہیں جلانا ہے۔ ختم ہو گیا، واپس آنے والا ہے نہیں، آنے والا ہے۔ جب بیتا وقت آنے والا نہیں ہے واپس، تو پھر اس بیتے وقت کے لیے خود کو کیوں جلا رہے ہیں؟ ہم خود کو کیوں ستا رہے ہیں؟ نہ کریں۔ ماضی دیکھا ہے کیسا تھا، خراب تھا، بھول جائیں۔ مستقبل دیکھا ہے کیسا ہے، نہیں دیکھا ہے۔ کیا ہونے والا مستقبل میں پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے۔ جب ماضی لوٹ کر آنے والا نہیں ہے، مستقبل میں پتہ نہیں ہے کہ ہونے والا کیا ہے، تو پھر ماضی اور مستقبل میں کیوں جی رہے ہیں؟ جینا کب ہے؟ پریزنٹ میں۔ ابھی جیو، ابھی کے لیے محنت کرو۔ ابھی کیا کر رہے ہو؟ آج کے لیے کام کرنا ہے، گزرے ہوئے کل کے لیے نہیں، آنے والے کل کے لیے نہیں۔ جو گزرے ہوئے کل میں جیتا ہے اور آنے والے کل کے لیے بھاگتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ آج میں جینا ہے۔ اتنی بات ہوگی، دو باتیں، فرصت اور آج میں جینا۔ تیسری ہمارے پاس جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کا صحیح استعمال کرنا۔ جو بھی صلاحیت ہمارے پاس ہے اس صلاحیت کا صحیح استعمال، جو بھی قابلیت ہے، کوئی اچھا کھانا بناتا ہے، کوئی اچھے کپڑے سلتا ہے، کوئی اچھا بولتا ہے۔ ہم جیسے لوگ کچھ نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ایک چھوٹے سے بہت چھوٹے سے طالب علم ہے، ٹھیک ہے، بولنے کا ہنر ہے، بولنے کا ہنر ہے، بولنے کا ہنر استعمال کرو۔ جو آپ کے پاس ہنر ہے اس ہنر کا صحیح استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ چوتھی چیز جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ کبھی کسی بھی زندگی کے کسی بھی موڑ میں اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونے دیں۔ کبھی اپنے آپ کو یہ نہ کہیں کہ آئی کانٹ، بس ناؤ انف، میں نہیں کر سکتی، ختم، اب مجھ سے نہیں ہونے والا، نہ کہیں۔ جو یہ کہنے کے عادی ہو جاتا ہے کہ اب ختم، اب مجھ سے نہیں ہوگا، وہ کبھی آگے نہیں بڑھتا۔ کامیاب زندگی اس کو نہیں ملتی۔ کامیابی حاصل کرنے کے یہ 4 اصول یاد رکھیں۔ کبھی اپنے آپ اندر ٹینشن نہ آنے دیں، کبھی اپنے آپ کو ڈپریس نہ ہونے دیں، کبھی کسی چیز کو بہت زیادہ دل پہ نہ لگا لیں، ورنہ راتوں کی نیند خراب ہو جائے گی، پھر کبھی راتوں کو نیند نہیں آئے گی۔ ایک سائیکولوجسٹ یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی پرابلم آ گئی ہے، آپ کی لائف میں کوئی پرابلم آ گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ مثال لے لیں، اسی کورونا کی آپ مثال لے لیں، یہ ایک جو پرابلم ہے نا، ایک بڑی پرابلم ہے۔ اگر آپ اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو پھر کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ تو پھر ٹینشن مت لیں۔ وہ کہتا ہے سائیکولوجسٹ کہ اگر کسی پرابلم کو آپ کی زندگی میں جو آئی ہے اس کو سالو کرنے کے لیے آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ڈونٹ وری، اور اگر فار ایگزامپل اس پرابلم کو ختم کرنے کے لیے، فیس کرنے کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے تب بھی ڈونٹ وری۔ اس لیے کہ جب معلوم ہے کہ کچھ کر نہیں سکتے تو پھر وری ہو کر اپنے آپ کو بیمار کرنا، اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو بیمار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دونوں صورتوں میں ڈونٹ وری۔ اگر یہ ہم نے سیکھ لیا تو پھر ہمیں زندگی میں کوئی ہرا نہیں سکتا، کامیابی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ اور بہرحال ہماری بات کہاں تھی اور کہاں سے کہاں چلی گئی، ہم واپس پلٹ کر آئے کہ اللہ نے کتنی ساری آیتیں، یہ ساری آیتیں جو معاد پر ہمیں دی ہیں، ان آیتوں کو ہم نظر میں رکھیں اور اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، معاد کی فکر کرتے ہوئے اس زندگی
کو ہم گزارے. اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ جو لوگ پھر اس معاد کو سمجھ جاتے ہیں، جو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ موت کے ذریعے سے ایک نئی زندگی ملنے والی ہے، جو لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ موت نہیں ہے بلکہ ایک نئی حیات ہے، تو پھر ان کا جملہ کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں جب مرد مجاہد میدان میں جب جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ مجاہد جو رجز پڑھتا ہے، آپ نے کبھی رجز پڑھے شہیدان کربلا کے؟ ایک ایک شہیدان کربلا نے، جناب قاسم نے، جناب علی اکبر نے، جناب مولا عباس نے، جناب حر نے، ہر ایک نے رجز پڑھے ہیں. وہ رجز کبھی انشاءاللہ آپ کو موقع ملے اور کہیں آپ کو کسی کتاب میں مل جائے، میرے پاس موجود ہے، اس وقت نہیں ہے کہ میں پڑھوں. اس رجز کو آپ پڑھیے گا، آپ کو بہت لطف آئے گا. ٹھیک ہے. تو رجز کہتے ہیں کہ جب ایک مرد مجاہد میدان میں جاتا ہے اپنا تعارف کروانے کے لیے جو باتیں وہ کہتا ہے وہ رجز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو رجز ایک مرد مجاہد جب میدان جہاد میں جاتا ہوا پڑھتا ہے تو وہ رجز کیا ہوتا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 52 میں وہ رجز باقاعدہ بیان کیا گیا کہ ایک مرد مجاہد میدان میں جاتے ہوئے یہ کہتا ہے، کہہ دو اے دشمنوں تم ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہو، سوائے 2 سعادتوں میں سے کسی ایک تک پہنچنا ہے. اے دشمنوں تم کیا سمجھتے ہو ہمیں فنا کر دو گے؟ ہم جب تم سے لڑنے کے لیے آئے تو ہم کو 2 سعادتوں میں سے کوئی ایک سعادت مل جائے گی. ایک سعادت یا تو ہم تم سے جیت جائیں گے، اور تم سے جیت جائیں گے تو بھی وہ بھی سعادت ہے، اور اگر ہم مر گئے تو پھر سعادت کیا ملے گی کہ ہم شہید ہو جائیں گے. اور شہادت ایک بڑی سعادت کا نام ہے. شہادت خود ایک سعادت ہے، ایک بہت بڑی عظمت کا نام ہے. لہذا جو موت کو پہچان جاتا ہے کہ ایک زندگی ہے موت، تو پھر وہ یہ رجز پڑھتے ہوئے موت کو گلے لگاتا ہے نا، موت کو یہ کہتے ہوئے گلے لگاتا ہے کہ کیا ہوا، مر گئے تو سعادت ہے، زندہ رہ گئے تم سے جیت گئے تو بھی سعادت ہے. لہذا جو لوگ موت کو فنا سمجھتے ہیں ان کا چہرہ ڈرا ہوا رہتا ہے، لیکن جو لوگ موت کو زندگی سمجھتے ہیں ان کا چہرہ درخشان رہتا ہے، ان کا چہرہ چمکتا ہوا رہتا ہے. موت کی منزل میں پہنچنے کے بعد بھی آپ ان کے چہرے کو دیکھیں، کھلا ہوا ان کا چہرہ نظر آئے گا. یہی وجہ ہے کہ ایک مقام پر مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم ابو طالب کے بیٹے کی موت سے محبت اس سے کہیں زیادہ ہے. مولائے کائنات نے اپنے لیے جو موت سے محبت کر رہے تھے مولا، وہ جملہ ارشاد فرمایا. مولا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ابو طالب کے بیٹے کی موت سے محبت بالکل ایسی ہے جیسے شیرخوار بچے کی اپنے ماں کے دودھ سے ہوتی ہے. کتنا عشق ہوتا ہے نا ایک شیرخوار بچے کو اپنے ماں کے دودھ سے. مولا کہتے ہیں ویسی میرے لیے مجھے موت سے عشق ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ابن ملجم کی تلوار لگی تو مولا نے بجائے اس کے کہ اب میں ختم ہو گیا، میں فنا ہو گیا، میری زندگی ختم ہو گئی، فزت ورب الکعبہ، علی کامیاب ہو گیا، آج علی کو کامیابی مل گئی. یعنی مولا کی نگاہ میں شہادت، مر جانا، خدا سے ملاقات کرنا ایک کامیابی ہے، ایک کامیابی جس سے ہم اور آپ ڈرتے ہیں. علی بن ابی طالب کہہ رہے ہیں یہی اصل کامیابی ہے، یہی اصل زندگی ہے، یہی اصل حیات ہے، اور اسی کی طرف انسان کی توجہ بھی ہونی چاہیے. اور تھوڑی سی آیات ہے قرآن کی، ریفرنسز ہیں، وہ بھی اگر آپ لکھ لیں. مسئلہ معاد پر قرآن مجید کی کچھ آیتیں ہیں تو بہتر ہوگا، اس لیے کہ ابھی ہم لوگوں کے پاس وقت ہے تو ہم وہ آیتیں بھی آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. صحیح ہے. سب سے پہلے قرآن اور مسئلہ معاد ہیڈنگ ہے اس کی، قرآن اور مسئلہ معاد. ہم یہ تیسری ہیڈنگ چل رہی ہے نا ہم لوگوں کی، 2 ہیڈنگ ہو گئی، اب یہ تیسری ہیڈنگ پر ہم لوگ بات کریں گے، قرآن اور مسئلہ معاد. قرآن میں معاد کا مسئلہ کہاں کہاں بیان کیا گیا ہے. ہم آپ کو بہت جلدی لکھا دیتے ہیں، فقط ریفرنس آپ لوگ اس کی آیت اور اس کا ترجمہ جو ہے کبھی موقع ملے پورے ہفتے میں تو پڑھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. سب سے پہلی سورہ اعراف آیت نمبر 29 ہے. پھر دوسری سورہ قاف آیت نمبر 9 سے 11، جس میں وہ پودوں کا دوبارہ پیدا ہونا، زمین کا بنجر ہو کے پھر سے بن جانا، پھر وہ باغ اور کھیت کی باتیں ہیں. یہ سورہ قاف آیت نمبر 9 سے 11 میں ہوئی ہے. اس کے بعد
سورہ فاتر کی آیت نمبر 9 میں بھی خداوند کریم نے مات کی طرف اشارہ کیا، یعنی مات کی مثالیں یہاں پہ، یعنی مات کی اللہ نے دنیا میں جو بھی مثالیں رکھی ہیں نا، ان مثالوں کو اللہ نے ان آیتوں میں رکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم دنیا میں رہ کر مات کو کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ فاتر آیت نمبر 9، پھر اس کے بعد سورہ احقاف آیت نمبر 33، جس میں خدا نے کہا کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ خدا کے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اس کی تخلیق نے اسے تھکا نہیں دیا۔ یعنی آسمان اور زمین کو خلق کرنے والا تھک نہیں گیا ہے خلق کر کے، بلکہ وہ اور بھی زیادہ خلق کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 33۔ پھر یہی سورہ جو ہم نے اور آپ نے پڑھی سورہ یاسین آیت نمبر 80، جس میں اللہ نے اس کی مثال دی شجر کی نا، درختوں کی، کیسے اس میں سے آگ نکلتی ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے سورہ حج آیت نمبر 5 پڑھا میں کہا ہے، اور یہ سورہ حج کی آیت نمبر 5 کو ہم پڑھیں گے۔ آپ سنیے، بہت اچھا لگا ہم کو یہ پڑھ کر، بہت خوبصورت اللہ نے کیسے انسان کی تخلیق کو سٹیپ بائی سٹیپ بیان کیا۔ کیسے اللہ کہتے ہیں، اے لوگو، اگر تم قیامت کے بارے میں شک رکھتے ہو تو یہ بات مت بھولو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی ٹکڑوں سے، ٹھیک ہے، پہلے نطفہ، پھر جمع ہوا خون، پھر گوشت کے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے، پھر اس کے بعد وہ جیسے چبایا ہوا گوشت رہتا ہے ویسا بن گئے، پھر اس کے بعد تم شکل و صورت میں آ گئے، شکل و صورت تم نے اختیار کر لی، اور پھر اس میں سے بھی ہم نے بعض کو شکل و صورت دی اور بعض کو شکل و صورت نہیں دی، بعض کو ہم نے کامل کیا اور بعض کو ہم نے کامل نہیں کیا، راستے میں ہی ان کا سفر رحم مادر میں بھی ختم کر دیا، یعنی اسقاط سے حمل ہو گیا۔ اور یہ جو سارا کام ہم کر رہے ہیں کہ بات کو ہم شکل دیکھ رہے ہیں، بات کو نہیں دے رہے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو زمین پر دنیا میں آتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو شکم مادر سے پھر میری طرف پلٹ آتے ہیں، یہ سارا کا سارا انتظام میں تمہیں اپنی قدرت اور معاد سمجھانے کے لیے کرتا ہوں۔ ٹھیک، سورہ حج آیت نمبر 5۔ پھر کہا کہ نیند کے ذریعے سے ہمیں موت سمجھانے کی، معاد سمجھانے کی، پھر سے زندہ ہونے کی، ہمیں نیند کو موت کی بہن کہا گیا۔ یعنی یہ واقعا ہمارے لیے بھی یہ پہلی بار تھا پڑھنا۔ یہ تو تھا کہ نیند جو ہے وہ موت کا مظہر ہے، یہ تو پتہ ہے، نیند موت کا مظہر ہے، یعنی موت کی طرح ہے، لیکن نیند کو موت کی بہن کہتے ہیں۔ یہ ہم نے مثال پہلی بار دیکھی، بہرحال آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگی۔ اور نیند موت کی بہن، اور پھر اس کے بعد مثال اصحاب کہف کی جو 300 سال سوئے اور پھر اس کے بعد واپس پلٹ کر آئے، اور ان کا تذکرہ اللہ نے سورہ کہف آیت نمبر 21 میں بھی کیا۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 260 جس میں 4 پرندوں کے داستان کو بیان کیا، اللہ نے واپس آنا 4 پرندوں کا حضرت ابراہیم کے ذریعے سے، حضرت ابراہیم کی سٹوری ہے اس میں۔ پھر اس کے بعد سورہ بقرہ آیت 259 جس میں جناب عزیر کی داستان ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 73 جس میں بنی اسرائیل کے مقتول کا واقعہ ہے، اور اس طرح کی اور بھی آیتیں جو ہمیں مات کی طرف توجہ دلاتی ہیں اور جو مات کو ثابت کرتی ہیں کہ مات حق ہے، اور اس طرح اللہ نے قرآن مجید میں مات کا بہت ساری جگہ پر ذکر کیا ہے۔ آخر پوائنٹ نمبر 4 آئی تھنک، یس، پوائنٹ نمبر 4، اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ہم صرف ریفرنس دیں گے، پڑھنا آپ کا کام ہے انشاءاللہ، وہ آپ جا کے گھر میں پڑھیے گا، آیتوں کو آپ گھر میں پڑھیے گا، ہم صرف ریفرنس دیں گے اس میں۔ اور پوائنٹ نمبر 4 ہے جسمانی معاد۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاد جو ہوگی وہ فقط روحانی ہوگی، یعنی فقط روح جانے والی ہے، لیکن اہل تشیع کے یہاں، یعنی ہمارے یہاں جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ معاد فقط روحانی نہیں ہے، معاد جسمانی بھی ہے۔ معاد روحانی اور جسمانی ملا کے ہے، فقط روحانی معاد کا تذکرہ ہمارے یہاں نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ اس بات کے معتقد ہیں کہ ہمارا جسم بھی واپس کیا جائے گا، ہماری روح بھی واپس اٹھائی جائے گی، ہمارے جسم کو بھی واپس اٹھایا جائے گا۔ اور ان باتوں کی دلیل کے لیے سب سے پہلے جس آیت کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ الف لام میم
حامیم سجدہ یعنی سورہ سجدہ آیت نمبر 10. سب سے پہلی سورہ سجدہ آیت نمبر 10 میں دلیل ہے کہ ہمارا جسم بھی اٹھے گا، صرف ہماری روح نہیں اٹھے گی. دوسری سورہ مومنون آیت نمبر 35 ہے، جس میں دلیل ہے کہ معاد جسمانی بھی ہوگی، فقط روحانی نہیں ہوگی. تیسری آیت سورہ سبا آیت نمبر 7، جس میں معاد کے جسمانی اور روحانی دونوں طرح کے ہونے کی دلیل پائی جاتی ہے. اس کے بعد وہ جو جناب عزیر کا واقعہ ہے، پرندوں کا واقعہ ہے، سورہ بقرہ کی جو آیتیں ہم نے ابھی آپ کو لکھوائیں، وہ ساری آیتیں بھی جسمانی معاد پر دلیل ہیں. صحیح؟ اوکے. پھر سورہ یاسین کی آیت نمبر 51 جسمانی معاد پر دلیل ہے، اور سورہ قمر کی آیت نمبر 7 جسمانی معاد پر دلیل ہے. کیونکہ جنت میں صرف روح نہیں رہنے والی ہے، جنت میں جسم بھی رہنے والا ہے. تو جنت کی جو ساری نعمتیں ہیں، نہریں ہیں، پھل ہیں، اور باقی جو دیگر نعمات ہیں جنت کی، وہ روح کا اس سے کیا رشتہ ہے؟ جنت کی وہ تمام نعمتیں جو کھانے اور پینے سے جن کا رشتہ ہے، اگر صرف روح اٹھائی جانے والی ہے تو پھر ان چیزوں کی جنت میں کیا ضرورت ہے؟ روح کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے نا. جنت میں اگر اللہ نے ان ساری چیزوں کو رکھا ہے تو وہ بھی ایک دلیل ہے کہ ہمارا جسم بھی ہمارے ساتھ جانے والا ہے، اور اس جسم کو بھی وہاں جن چیزوں کی ضرورت ہونے والی ہے، پروردگار عالم نے ان چیزوں کو بھی جنت میں رکھا ہے. یہ ساری چیزیں سورہ یاسین کے آخر میں، کیونکہ آخری آیت میں معاد کا ذکر تھا، لہٰذا معاد سے اللہ نے کیسے ڈرایا، معاد سے کون لوگ نہیں ڈرتے. پھر معاد کا اللہ نے جو مثال دنیا میں ہے ان مثالوں کو، اور پھر معاد جسمانی ہے یا روحانی ہے، ان تمام نقطوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم نے آپ کو ساری آیتیں دے دی ہیں. اور انشاءاللہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ان تمام آیتوں کو ہم ایک بار اپنے گھر میں بیٹھ کر سکون سے پڑھیں گے، اور ان تمام آیتوں کو جو معاد سے متعلق ہیں، یا وہ معاد سے چاہے اس میں ڈرایا گیا ہو، چاہے اس میں معاد کی بشارت دی گئی ہو، چاہے اس میں جسمانی معاد کی بات کی گئی ہو، چاہے پھر معاد سے نہ ڈرنے والوں کی بات کی گئی ہو، وہ تمام آیتوں کو آپ اپنے بک میں ایک جگہ پر جمع کریے گا، اور جمع کر کے اس کو اپنے ساتھ رکھیے گا. ہفتے میں ایک بار ان آیتوں کو ضرور پڑھیں، تاکہ اگر نفس کبھی گناہوں کی طرف لے جانے کی کوشش بھی کرے تو ہم اس گناہ کی طرف اپنے قدم کو آگے نہ بڑھا سکے، اور معبود حقیقی ہماری اور آپ کی ہدایت کرتا رہے. خداوند کریم ہمیں وقت کے امام سے مربوط رکھے. آج کچھ روایات کی بنا پر چھٹے امام کی شہادت کا دن تھا، اور کچھ جگہوں پر کل بھی منایا گیا، کل رات میں بھی منایا گیا، اور کچھ جگہوں پر آج بھی ایک روایت کی بنا پر ہے. بہرحال تو میں وقت کے امام کی خدمت میں مولا کی شہادت کی تسلیت عرض کرتی ہوں. مولا اسے اس تسلیت کو قبول کریں، اور میں دعا کرتی ہوں معبود حقیقی کی بارگاہ میں کہ اے معبود، تجھے واسطہ ہے، جہاں پر چھٹے امام مدفون ہے وہ بقیع ہم آباد ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. مرنے سے پہلے ایک بار اپنی آنکھوں سے بقیع کو ایک روشن بقیع دیکھنا چاہتے ہیں، چراغ والی بقیع دیکھنا چاہتے ہیں، سائے والی بقیع کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. خداوند کریم ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما. تمام لوگوں سے سورہ فاتحہ کی التماس ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معبود سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور قرآن مجید کے درس کا نذرانہ چہردہ معصومین بار امام فتح پاک شہیدان کرب و بلا، اسیران کرب و بلا و یتیمان کرب و بلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں. ان کے طفیل میں جو بھی ثواب ہو، جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ کلاس میں شامل تھے ان کے تمام مرحومین اور مرحومہ صفیہ بنت کریم، مرحوم محسن علی پردھان، مرحوم رجب علی لال جی راکھانی، مرحوم کریم رحمت اللہ اور جملہ مرحوم مومنین والمومنات کی ارواح کو بخشتے ہیں. خداوند کریم مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت کرنا. آنے والی قبروں کی منزلیں ہماری بھی سخت ہوں گی، ہماری بھی قبروں کی منزلوں کو آسان کرنا، ہمیں بھی جوار سیدہ میں جگہ عنایت کرنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.